يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سلطان گنج کلیا چک میں پہلے بھی میں آ چکا ہوں. اس بار کافی عرصے کے بعد آپ کے بیچ میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. عام طور سے آپ کے اس علاقے میں پروگرام اسی دسمبر اور جنوری میں ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے لوگ حصہ لیتے ہیں اس طریقے کے پروگراموں میں. ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی اچھی تعداد میں آئی ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بھی کچھ باتیں کریں گے. قرآن کریم کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا ہے. غلط فہمی کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ مس انڈرسٹینڈنگ، مس کنسیپشن. غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے اسلام اور دین کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ایک آدمی 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اس کے چہرے پر سنت والی داڑھی ہے. ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں صاحب یہ دیندار ہے، یہ پکا مسلمان ہے. اس کے گھر میں لین دین کیسا ہوتا ہے ہم اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتے. شادی بیاہ میں وہ کون سا طریقہ اپناتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے.
اس کی آمدنی کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کے گھر کی لڑکیاں، اس کے گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا لوگوں کے ساتھ اخلاق اور معاملات، لوگوں کے ساتھ اس کا ویوہار کیسا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم نے دینداری کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ انسان نماز کا پابند ہو اور چہرے سے وہ دیندار لگ رہا ہو، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ دیندار ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر۔ بڑے غور سے سنیے گا، یہ آیت ہمیں اور آپ کو ایک اپیل کرتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ قرآن کی وہ آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، جب وہ اس میں سے کوئی آیت پڑھی جائے تو ہمیں اور آپ کو اور زیادہ اٹینشن ہو جانا چاہیے، اور زیادہ متوجہ ہو جانا چاہیے، ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ بھائی گھر میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا باپ جب یہ کہہ کر کے آپ کو پکارتا ہے بیٹا ذرا سنو تو بیٹی اٹھ کے نہیں جاتی ہے، بہن اٹھ کے نہیں جاتی ہے، بھائی اٹھ کے نہیں جاتا ہے۔ باپ نے جب بیٹا کہا تو بیٹا فوراً دوڑتا ہے کہ میرا باپ مجھے بلا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو وہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے، وہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے خطاب کر رہا ہے، اپنے مسلمان بندوں کو پکار رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو اللہ کے آخری نبی کا امتی مانتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا عجیب و غریب بات نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ پہلے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، جب ہم آلریڈی مسلمان ہیں، جب ہم مومن ہیں، تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم یا ایھا الذین آمنوا ہو کر، تم مسلمان ہو کر کے بھی اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں۔ اب اس بات کو اور اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیوں تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، کچھ باتوں کو مانتے ہو کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو۔ اے یہودیوں کان کھول کر کے سن لو، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دشمنوں کی نشانی ہے۔ تم اللہ کی کتاب کا بٹوارہ کیوں کرتے ہو؟ تم کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، جو گناہ یہودی کیا کرتے تھے کیا وہ گناہ آج ہم نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اقیم الصلاۃ کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم وآتوا الزکاۃ کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج بھی کر کے حاجی بھی ہو جاتے ہیں، ہم عمرہ بھی کر رہے ہیں، ہم نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں، مگر وہی قرآن ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ سود کھانا حرام ہے، سود کھانا اللہ سے جنگ کرنا ہے، لیکن ہم سود بھی کھا رہے ہیں۔ وہی قرآن کہتا ہے کہ شراب اور جوا گندی چیز ہے، ہم شراب بھی پیتے ہیں، ہم جوا بھی کھیلتے ہیں، ہم لاٹری بھی کھیلتے ہیں۔
وہی قرآن یہ کہتا ہے اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نہ ہماری نگاہیں نیچی ہیں نہ ہم شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونے کا حکم دے۔ اسلام تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے۔ نماز کا ٹائم آئے تو نماز بھی پڑھ لو، اور 31 دسمبر کی رات میں تم نئے سال کا جشن بھی مناؤ۔ اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اسلام تمہارے گھر کی لونڈی نہیں ہے۔ تم جیسے چاہے اسلام کا ستیہ ناش کرو، تم جیسے چاہے اسلام کو بدنام کرو۔